حیرت ہے سیاست اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے عقیدہ رسالت اور توہین رسالت جیسے حساس موضوع کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ سنا تھا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سیاست دانوں کا دل اتنے حساس موضوع پر جھوٹ بولنے کے لیے راضی کیسے ہو جاتا ہے؟ پہلے مسلم لیگ نون کے ایم پی اے سمیع اللہ خان صاحب، جو نون لیگ کی ہی ایم پی اے عظما بخاری کے شوہر بھی ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرائی جس میں لکھا کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے 9ویں جماعت کے مطالعہ پاکستان کی کتاب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا جملہ نکال دیا ہے۔ گویا نون لیگ کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت قادیانیوں کے عقیدے کی حمایت کر رہی ہے۔ یہ قرارداد اسمبلی میں جمع ہونے کی دیر تھی کہ کوہرام مچ گیا۔ ٹی وی چینلز پر خبریں بریکنگ نیوز بن کر چلنے لگی۔ جہاں جہاں خبر گئی اس نے لوگوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی اور سوال اٹھنے لگا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے یہ حرکت آخر کیسے کر دی۔ یہ معاملہ جب میوزیم کے علم میں آیا تو میوزیم کی ٹیم نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ایم ڈی رائے منظور ناصر سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ مطالعہ پاکستان کی کتاب سے یہ جملہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، کس کے کہنے پر نکالا گیا اور کس کے کہنے پر اس جملے کی جگہ یہ جملہ شامل کر دیا گیا کہ قرآن اور اسوائے رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ ہمارے اس سوال پر جو کہانی سامنے آئی اسے جان کر نون لیگ کے لوگوں کی ذہنیت پر صرف افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ کچھ یوں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اپنی کتابوں کے اضافی اشاعت کے لیے پرائیویٹ پبلشرز کو ٹھیکہ دیتا ہے۔ پچھلے سال 2019 کے آغاز میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جی ایف ایچ نامی جس پبلشر کو مطالعہ پاکستان کی ایک کتاب چھاپنے کے لیے ٹھیکہ دیا گیا، اس نے اپنی مرضی سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی اجازت اور مرضی کے بغیر جان بوجھ کر ایک جملہ تبدیل کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جملہ نکال کر عقیدہ رسالت کے مضمون میں سرچشمہ ہدایت کا جملہ شامل کر دیا۔ جیسے ہی کتاب چھپ کر باہر آئی، یہ بات وزیر تعلیم مراد راس، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور حکومت کے دیگر لوگوں کے علم میں آ گئی، جس پر فوری ایکشن لیا گیا۔ پبلشر کے خلاف 9 جولائی کو ایف آئی آر درج کر لی گئی اور پبلشر کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ پبلشر کے خلاف ہونے والی کارروائی کے حوالے سے رائے منظور ناصر نے کیا بتایا، یہ سن لیجئے۔ 2019 میں یعنی پچھلے سال ایک پبلشر تھے، ان کا نام تھا جی ایف ایچ پبلشرز۔ انہوں نے کتاب چھاپی جس میں واقعہ ہی یہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے الفاظ یعنی ختم نبوت کے الفاظ تبدیل کر کے انہوں نے سرچشمہ ہدایت کے الفاظ اس میں لکھ دیے۔ اس پر وزیر تعلیم جو ہے اسکول ایجوکیشن کے ڈاکٹر مراد راس صاحب، انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ایکشن کو چھوٹا موٹا نہیں ہوا۔ ایکشن یہ ہوا کہ امیڈیٹلی بورڈ کو ڈائریکشنز ہوئیں اور فوری طور پر اس کتاب کی مزید اشاعت اور طباعت پر یعنی پبلیکیشن پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ مزید یہ کتاب نہیں چھاپ سکتے۔ جتنی کتابیں موجود تھی ان کی کسی بھی دکان پہ، کسی سٹور میں، کسی جگہ وہ ساری کی ساری بورڈ نے ضبط کر لی۔ معاملہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، ان کے خلاف ایک بہت سیریس قسم کی ایف آئی آر باقاعدہ رجسٹر کی گئی 9 جولائی 2019 کو۔ یہ بات 2019 کی ہے اور پرانی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد نئی کتاب 2020-21 کے لیے چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہے، جس میں واضح طور پر عقیدہ رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جملے موجود ہیں۔ اس سال گورنمنٹ نے مطالعہ پاکستان کی بالکل نئی کتاب چھاپی ہے جو کہ میرے سامنے ہے، اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ یہ 3-4 لائنیں میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں۔
اچھا، یہ میرا کیمرہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہے، یہ مطالعہ پاکستان کا پیج نمبر ہے 7، جو ابھی کتاب 2020-21 کی چل رہی ہے 9th کی، اس کی آخری لائنیں میں آپ کے سامنے 3 لائنیں شیئر کرتا ہوں کہ عقیدہ، اب میں پڑھ رہا ہوں، عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے، قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرچشمہ ہدایت ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ مطالعہ کی کتاب ہے 9th کی، یہ اس کا 2020-21 کا یعنی لیٹسٹ تازہ ترین ایڈیشن ہے، یہ پیج نمبر 7 ہے جو میں نے آپ کو اس کا آخری پیراگراف پڑھ کے سنایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ کلیئر کیا الفاظ ہو سکتے ہیں ختم نبوت کے لیے کہ آخری رسول، آخری نبی، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئے گا، اور یہ لازمی ہے، اور جو انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں بلکہ مطالعہ پاکستان کی کتاب کے ساتھ جڑی اسلامیات کی کتاب میں سورہ احزاب میں بھی ختم نبوت کے حوالے سے قرآنی آیات شامل کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا موقف کیا تھا، یہ بھی سنیے۔ یہ اسلامیات کی کتاب ہے، یہ بھی اس سال کی ہے، اور یہ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات ایک ہی جیکٹ میں، یعنی دونوں کٹھے جلد ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ سورۃ الاحزاب جو ہے، وہ سورۃ الاحزاب کی مدنی سورت ہے، آپ کو پتہ ہے 73 اس کی آتے ہیں۔ اس کے اندر آیت نمبر 40 جو ہے نا، وہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جب ذکر آیا ہے اسی کتاب کے اندر، یعنی اسلامیات میں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، یہ ہے جو میں نے ریڈ کے اندر کیا ہوا ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ترجمہ پیش خدمت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، خاتم النبیین۔ یہ بھی اسی کتاب میں آ گیا، یعنی مطالعہ پاکستان کے ساتھ جو جڑی ہوئی کتاب ہے اسلامیات، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب ساری کی ساری 73 آیتیں ہمارے اس کی کتاب کے سلیبس میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے تو یہ آیت اس میں بھی آ جائے گی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ معاملہ جو 2019 میں ختم ہو چکا ہے، جس پر فوراً سے پہلے ایکشن لیا جا چکا ہے، ذاتی حیثیت میں ایسا کرنے والے پبلشر کے خلاف پی ٹی آئی حکومت اور متعلقہ محکمے کی جانب سے کارروائی کی جا چکی ہے، تو پھر نون لیگی ایم پی اے سمیع اللہ خان کو 1 سال بعد کیوں خیال آیا کہ اس حساس معاملے پر سیاست کرنی چاہیے؟ لیگی ایم پی اے سمیع اللہ خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں یہ قرارداد اسمبلی میں جمع کرائی ہے کہ جب ہر طالب علم کے ہاتھ میں موجود کتاب پر ختم نبوت کے حوالے سے واضح طور پر وہی جملے شامل ہیں جو پہلے سے شامل تھے، لہٰذا اس موضوع پر سیاست کرنے کا اس وقت کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارباب اختیار سے ہمارا سوال ہے کہ کیا ایسا جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے بے رحم لوگ جو اپنی سیاست کی خاطر عقیدہ رسالت اور ختم نبوت جیسے حساس موضوع پر جھوٹ بولتے اور پھیلاتے ہیں، کیا وہ توہین رسالت کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا ان کے ضمیر انہیں ملامت نہیں کرتے؟ کیا سیاست کے سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا؟ کیا روز قیامت انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کو منہ نہیں دکھانا؟ آپ ہی کے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے موجودہ حکومت پر سیاسی مقاصد کے لیے بہتان لگایا ہے اور غلط کیا ہے، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے حساس موضوعات پر سیاست کرنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔